بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ذکر قلبی کیا ہے اور قلب جاری کیسے ہوتا ہے۔ یہ آخر ہے کیا کہ صوفیزم میں جہاں پہ بھی دیکھا جائے تو ذکر قلبی اور قلب جاری ہونے کی بات ہوتی ہے۔ یہ واحد ایک ایسا آرگن ہے انسان کا جسم کے اندر، جیسے دوسرے آرگنز ہیں۔ دل بھی ایک ایسا آرگن ہے واحد جو جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اس وقت سے دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور جب قبر تک انسان مر جاتا ہے تب تک یہ دل دھڑکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل کے فیل ہونے کے بعد بھی انسان زندہ رہ سکے۔ جیسے اگر کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں تو انسان کچھ دنوں تک، یہاں تک کہ کچھ سالوں تک بھی جی سکتا ہے، لیکن اگر دل فیل ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ تو دل کا ایک بہت بڑا تعلق ہے، اور جو 5 لیٹر بلڈ ہم اپنے پورے جسم میں لے کے گھوم رہے ہیں، اس کو فلٹر کرنا، اس کو پمپ کرنا، اس کو پورے جو آپ کے ایک ایک سیل تک آکسیجن پہنچانا، یہ دل کا ہی کام ہے۔ قلب کو جاری کرنا یہ اصل میں ایک ایکسرسائز ہے، لاشعور کی ایکسرسائز۔ اس کا مثال ہم کچھ اس طرح لے سکتے ہیں، جیسے ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ ہم لاشعوری کرتے ہیں۔ مثال اکثر یہ دیا جاتا ہے کہ جب ہم کہیں اپنے علاقے میں جب رہتے ہیں، اپنے ہی گھر میں، اور کہیں ہم شاپ میں جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، تو ہمارے لاشعور میں وہ جو ایڈریس ہے وہ آٹو فٹ ہوتا ہے، میمورائز ہوتا ہے، اور وہ سگنل خود بخود دیتا رہتا ہے ہمارے ٹانگوں کو، تو ہم وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری ایڈریس کیا ہے، کس طرح ہمیں جانا ہے اس جگہ پہ۔ یا ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو شروع میں تو بڑی پریکٹس کرتے ہیں کہ ایکسیلیٹر، کلچ کو چھوڑنا، پھر گیئر، 4-5 چیزیں ایک ہی ساتھ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور جب ایک مرتبہ یہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ کون سے گیئر میں چل رہی ہے، وہ خود بخود آپ کا مائنڈ آپ کو بتاتا ہے کہ اس گیئر میں اب گاڑی کو چلنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے معاملات، جیسے میں نے کہا کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 95 سے اوپر جو آپ کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ سارے آپ لاشعوری کرتے ہیں، شعوری نہیں کرتے۔ جو شعوری طور پہ آپ کا 5-6-7 سال میں جو پرورش ہوئی تھی، اس کا پورا ریفلیکشن آپ کی پوری لائف پہ ہوتا ہے۔ آپ کی جو نیچر ہے وہ اس طرح کی بن جاتی ہے جیسا آپ کا 5-7 سال کی شروع میں آپ کی جس طرح کی بھی پرورش کی گئی تھی۔ تو دل کو قلب جاری کرنا یا دل کو جاری کرنا بھی ایک پریکٹس ہے۔ اس کو اس طرح پریکٹس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا آرام سے بیٹھیں اور کوئی بھی ذکر، خاص طور پہ اللہ کا ذکر، تو اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ جیسے جیسے آپ کی دل کی دھڑکن دھڑکتی ہے، یہ ایک، اس کو کہتے ہیں کہ یہ قدرتی بیٹ ہے۔ جیسے کسی میوزک میں تال ہوتا ہے، سر، تال، یہ بیٹ ہوتی ہے، لے ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دل دھڑکتا ہے، یہ بھی ایک قدرتی بیٹ، دھک دھک دھک، یہ چل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ، اس دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ جو پریکٹس اللہ کی پریکٹس ہے، یہ آپ جب مہینوں کریں گے تو ایک پل، ایک لمحہ، یا ہم یہ کہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ زبان سے بھلی اللہ نہ کہیں، لیکن آپ کی ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کے لاشعور میں وہ اللہ کا ذکر بیٹھ جائے گا۔ اور جب یہ لاشعور میں اللہ کا ذکر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ہر دھڑکن کے ساتھ چلتا ہے، اس سچویشن کو یا اس اسٹیٹ کو کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو گیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک پل بھی غافل نہیں ہوتے۔
چاہے آپ لاشعور میں بھی ہیں، غافل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر، چاہے وہ خفی ہو، چاہے وہ جلی ہو، چاہے زبان سے ہو، دل سے ہو، کسی بھی طرح سے آپ اللہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں، شیطان آپ سے دور رہتا ہے۔ مطلب آپ کو وسوسے نہیں ملتے۔ وہ جو شیطان آپ کے آگے پیچھے جو وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غلط کام کرواتا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ مطلب جتنا وقت اللہ کا ذکر، مطلب آپ ایک حصار میں رہیں گے، آپ ایک پروٹیکشن میں رہیں گے، اللہ کے ذکر، اللہ کے جو ذاتی نام ہے اللہ کا، اللہ اس کی حصار میں رہیں گے، اور وہ حصار، وہ پروٹیکشن آپ کو شیطان سے بچائے گا۔ اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے ہمیں، جیسے پہلے کہا، کہ پریکٹس کرنی ہے، اور کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان کا جو عمل ہے وہی اس کو جنت اور دوزخ کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کے اندر میں نہ خاکی انسان کے اندر میں نہ نور ہے نہ ناری ہے، نہ اس کے اندر فرشتہ ہے نہ اس کے اندر شیطان ہے۔ جو کچھ ہے خود کرنا ہے۔ ہم ہر چیز، جو اچھا کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، برا کام شیطان کی طرف دے دیتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نہ نوری ہے نہ ناری۔ نوری بھی ہمیں خود بننا ہے، ناری بھی ہم خود ہی بنتے ہیں۔ ناری کا مطلب وہ شیطانی صفت ہے، نوری کا مطلب ہے وہ نور والی اللہ کی صفت ہے۔ فیصلہ اپنے عمل سے کرنا ہے۔ اب وہ جو نوری اور ناری کی فطرت، اور وہ جو فیصلہ آپ کو کرنا ہے اس عمل سے کرنا ہے، تو آپ کو نہ صرف ذکر بلکہ آپ کو عمل بھی کرنے ہیں۔ اور سب کو، ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ آگ میں جب ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا۔ تو صحیح اور غلط کا معاملہ سب کو پتہ ہے۔ ہر دین میں، ہر مذہب میں بتایا گیا ہے، ہر کلچر میں بتایا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ لیکن اصل کام ہے عمل کرنا۔ وہ ذکر اور عمل، ان دونوں سے اپنے اندر، اپنے قلب کو جاری کریں، اور یہ مقام حاصل کریں کہ جس دن آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، آپ کے عمل میں بھی وہ جاری ہونے کا جو احساس ہے وہ آپ کے عمل میں رہے گا، ظاہر ہوگا، آپ کے کردار سے وہ خوشبو آئے گی۔ تو اس عمل کو بھی جاری رکھیں، اور اپنی ہر دل کی دھڑکن کو بھی اس طرح سنوار لیجئے کہ ہر دھڑکن میں اللہ کا نام آئے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، وہ چلتا رہے، جاری رہے۔ اسی کو ہی قلب جاری کہا جاتا ہے۔ اور جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو انسان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔